السلام علیکم. ہم اپنے پچھلے لیکچرز کے دوران کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں. کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا بیسک رول تو آپ کو بتا ہی ہے کہ کیا ہے. ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو اور کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی حساب سے بینک کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچنے کی. ساتھ میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کا افیکٹو مانیٹرنگ ہونی چاہیے. جو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور اسی وقت سے مانیٹرنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے جس وقت سے اس کا ڈسبرسمنٹ پروسیس شروع ہوتا ہے. ڈسبرسمنٹ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسک فوراً شروع ہو جاتا ہے, اور جہاں رسک کی بات آتی ہے تو وہ آپ کے لیے بڑے میجرز اور کنٹرولز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک وہ میجرز یا کنٹرول انٹیکٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ جو بورور ہے وہ آپ سے جس نے پیسے لیے ہیں وہ آپ کو بالکل جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے واپس کر دے گا. جب تک یہ پروسیس چیک اور بیلنس کا نہیں ہوگا, جب تک یہ پروسیس افیکٹو کنٹرول کا نہیں ہوگا, جب تک یہ پروسیس اس کا میجرمنٹ آف دا ری پیمنٹس نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر چیز روٹین کے حساب سے چلتی رہے گی. لہٰذا ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کیا افیکٹو مانیٹرز, کیا افیکٹو کنٹرولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کریڈٹ رسک جو اس میں آتا ہے وہ بخوبی سر انجام پا جاتا ہے اور اس کی ری پیمنٹ شروع ہو جاتی ہیں. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کریڈٹ پروسیس ایشوز ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ جو کریڈٹ پروسیس ایشوز ایک بار ہم اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں پھر رسک منیمائز ہو جاتا ہے. اصل بات تو ہوتی ہے پیسے دے دینے میں کچھ نہیں جاتا. کسی کو بھی آپ بلائیے, کسی سے بھی آپ کچھ کہیے, کوئی بھی جا رہا ہو اس سے کہیے کچھ تمہیں پیسے چاہیے, وہ کبھی نہ نہیں کرے گا, وہ فوری طور پہ جتنے پیسے آپ دیں گے وہ لے لے گا. بات یہ نہیں ہے, بات پیسے دے دینے کی نہیں ہے, بات کریڈٹ کریٹ کرنے کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے جب کریڈٹ کا کریشن ہو جاتا ہے تو اس حساب سے اس کے ری امبرسمنٹ اور ریٹرنس کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کریڈٹ کا ڈسبرسمنٹ تو اسی حساب سے کچھ کریڈٹ پروسیس ایشوز بھی آتے ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے بخوبی, کیونکہ جب تک وہ کریڈٹ پروسیسز ہمیں پتہ نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم آگے ڈسبرسمنٹ کے پروسیس کو اتنی بخوبی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ پروسیس ایشوز ہیں کیا. آپ کو ایک ایک کر کے میں کریڈٹ پروسیس کے بارے میں بات کرتا چلوں گا اور بتاتا چلوں گا اور وضاحت کرتا چلوں گا, اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور اس سے زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے تو وہ بھی ہم بات کے دوران اس پہ بھی آ جائیں گے تاکہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں وہ ہم بخوبی طور سے اس کا جواب دے سکیں. آئیے اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کریڈٹ پروسیس ایشوز ہوتے کیا ہیں اور ان کو کس خوش اسلوبی سے ٹیکل کیا جاتا ہے. اس ضمن میں آپ کے سامنے ہے ایک سلائیڈ. Many credit problems reveal basic weaknesses in the credit granting and monitoring processes. While shortcomings in underwriting and management of market-related credit exposures represent important sources of losses at banks, many credit problems would have been avoided or mitigated by a strong internal credit process. بات یہ ہوتی ہے کہیں بھی کوئی کریڈٹ کا ایشو آتا ہے سب سے پہلے جو کریڈٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کریڈٹ کریٹ کرنے والا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بینک اور اس کا فنکشنری جہاں کریڈٹ کنٹرول اس نے ایکسرسائز کیا, جہاں وہ پروسیسز جو ہیں وہ اس نے اس کا امپلیمنٹیشن کیا, آپ یقین کیجئے جو انٹرنل کریڈٹ کنٹرول ہے اگر وہ انٹیکٹ ہے اور ان پلیس ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انداز میں وہ جو کریڈٹ کریشن ہے یا رسک ہے وہ جیوپٹائز ہو جائے. ایسا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. بات گڑبڑ کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ کریڈٹ پروسیس جو انیشیٹ کرتا ہے وہی صحیح نہ ہو, اس میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو اور اس کے لیے افیکٹو کنٹرول بھی نہ وہ کر سکے. لہذا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے انٹرنل کریڈٹ کنٹرول جو اس بات کو یقین بناتا ہے کہ آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور اس کا ری پیمنٹ بھی آئے گا. مزید دیکھیں اور کیا بات ہے. مینی بینکس find carrying out a thorough credit assessment or basic due diligence a substantial challenge. آج کل تو خاص طور سے یہ ہے کہ جب سے یہاں بینکوں کا اتنا گروتھ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ایک بینک دوسرے بینک کے شیئرز ایکوائر کرتا ہے اور وہ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی اینٹی بن جاتی ہے. تو اس سے پہلے ایک لفظ آتا ہے, ایکسپریشن آتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کا. ڈیو ڈیلیجنس کے معنی ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, کتنے ایسٹس ہیں جو بینک نے ایکوائر کرنے ہیں, کتنی لائبلٹیز ہیں جو ایکوائرنگ بینک نے پے آف کرنی ہے. لہٰذا اس کا ایک
انتہائی تخمینہ لگایا جاتا ہے یعنی ایسٹس اور لائبلٹیز کے حساب سے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے، یہ پتہ چل سکے کہ کیا ہم ایکوائر کر رہے ہیں، کتنے ایسٹس ہیں اور کتنی لائبلٹیز ہیں۔ سملرلی جس وقت کوئی بھی کریڈٹ کریٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ڈیو ڈیلیجنس اس کا ضرور کرتے ہیں۔ ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آیا کہ یہ جو بوروور ہے اس کا ورتھ کیا ہے، اس کے ایسٹس اس کے پاس کتنے ہیں، اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں، اور کیا جو یہ بینکس کو رجوع کرتا ہے فائنانسز کے لیے وہ یہ پے بیک کر سکے گا، متحمل ہے اس بات کا۔ فار ٹریڈیشنل بینک لینڈنگ competitive pressures and the growth of loan syndication techniques create time constraints that interfere with basic due diligence۔ اب میں آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہی کہ آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو جائے اور اسی کے پیش نظر پھر آپ اس کو کریڈٹ کریٹ کریں بوروور کے لیے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، بینک کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ پے کر سکتا ہے یا نہیں، اور اسی کے حساب سے وہ فائنینشیل کنسیڈریشنز اس کے ہوتے ہیں۔ جہاں فائنینشیل کنسیڈریشن کی بات آتی ہے وہاں ڈیو ڈیلیجنس ضرور ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اس کے بارے میں اسیسمنٹ کیا جا سکے کہ یہ کتنا اس کو اگر ہم دیں گے تو یہ کس حساب سے پے کرے گا، اور ہم کس حساب سے اس سے ڈیلنگ کریں گے، کہ اس کی کتنی وردینس ہے، کیا اس کے ایشوز ہیں، اور اگر کہیں کوئی ڈرا بیک یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کیسے ہم اس کو ٹیکل کریں گے۔ اس لیے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہمیں ضرور اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے جب ہم اس کو کریڈٹ کریٹ کرنے جاتے ہیں، اور اسی سارے پروسیس کا نام ہے ڈیو ڈیلیجنس۔ اب مزید ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، وہ دیکھیے۔ گلوبلائزیشن آف کریڈٹ مارکیٹس انکریزز دا نیڈ فار فائنینشیل انفارمیشن بیسڈ آن ساؤنڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس and timely macroeconomic and flow of funds data۔ یہ تو اب لازمی ہے ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہر کریڈٹ کریشن کے لیے، ہر رسک کے لیے، کہ کہیں بھی کوئی رسک کا کوئی مسئلہ انوالو ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ساری انفارمیشن اس بوروور کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اپنے سارے جو اکاؤنٹنگ پرنسپلس ہیں، جو اسٹینڈرڈس، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہیں، اور اسی اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم نے اسیس کرنا ہے، تاکہ دیکھیں بات گنجائش ہوتی ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں بات اس کی ہوتی ہے کہ یہ پیسے دے دینا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پیسے دے کر واپس لینا اس سے بھی بڑھ کر کام ہوتا ہے، جو رسک جس میں پورا انوالو ہوتا ہے۔ لہٰذا اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کا جو پرنسپلز ہیں وہ ہمیں ضرور رکھنے چاہیے، اور ان پرنسپلز کے پیش نظر ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ مزید ایک سلائیڈ ہے، آپ دیکھیں۔ When this information is not available or reliable, banks may dispense with financial and economic analysis and support credit decisions with simple indicators of credit quality, especially if they perceive a need to gain a competitive foothold in a rapidly growing foreign market۔ اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سارے فیکٹرز جن کا انالیسس ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اس سے بھی بات ہماری بنتی نہیں، اس سے بھی ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں وہ ہو سکتا ہے بوروور کے سپورٹ میں جا رہے ہیں، اور جو بھی بوروور ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لے کے ہمیں کوئی انفارمیشن صحیح جو دینی چاہیے وہ نہ دے۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو فیکٹرز ہیں بس انہی پر ہم ریلائی کر کے آنکھ بند کر کے بس ہم اسے کریڈٹ کریٹ کر دیں اور جو بھی رسک ہے اس کو اگنور کر دیں۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بینک میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے کوشنز، بہت سے ایسی اسٹیپس، میجرز آ گئے ہیں، کنٹرولز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ فیکٹرز اس کے سپورٹ میں ہیں بھی بوروور کے، تو اسٹل ہمیں جب تک اپنی تسلی نہ ہو جائے اس تک ہم اسے کریڈٹ نہ کریٹ کریں، کیونکہ ایک بار جب یہ کریڈٹ کا ایشو اٹھتا ہے، ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے، تو نہ جانے اس میں کتنا رسک ہوتا ہے جو پھر ہمارے بعد میں قابو نہیں آتا۔ لہٰذا ہماری تسلی بہت ضروری ہوتی ہے۔ See another slide, what does it say? Finally, banks may need new types of information, such as risk measurements and more frequent financial information to assess relatively newer counterparties, such as institutional investors and highly leveraged institutions۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ رسک کا میٹیگیشن بہت ضروری ہوتا ہے، رسک کی انالیسس بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی رسک اس میں ایسوسیٹڈ یا انوالو ہو جائے تو آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ بغیر اس کا پوری طرح سے پیش بندی کیے ہوئے آپ آگے نہ بڑھیے گا، اور جب یہ آپ تسلی کر لیں کہ ہاں اب یہ کہیں نہیں جاتا،
جو پیسہ ہم نے دیا ہے اس میں یہ رسک ہے اور یہ اب کہیں آگے بات نہیں خراب ہوگی، تب آپ اس کو ضرور فائنینس کر دیجئے. لہٰذا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کلوز مانیٹرنگ کیسے، اسے وزٹ کریں. کلوز مانیٹرنگ کیسے، اس کے فائنینشیلس وغیرہ رکھیں. کلوز مانیٹرنگ کیسے کہ اگر اسٹاکس آپ کے پاس ہیں بطور پرائمری سیکیورٹی کے، اس کے کنسسٹنٹلی اس کو مانیٹر کریں. اسٹاکس میں کہیں اسٹاکس میں گڑبڑ تو ادھر ادھر نہیں کر رہا ہے. پھر اس کا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو کولیٹرل ہے اس نے پرووائڈ کیا ہے اس کا ایڈیکویٹ بیک اپ ہے یا نہیں ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے، کہیں ایسی بھی تو صورتحال نہیں ہو گئی ہے. یہ پہلے بھی دیکھ لینا چاہیے اور بعد بھی اس کی مانیٹرنگ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ کولیٹرل جو اس نے دیا کل کو دریا راوی نے اپنا رخ موڑ دیا اور وہ زمین اسی میں چلی گئی، وہاں پتہ چلا کوئی کولیٹرل ایگزسٹنس میں ہے ہی نہیں، اور جب اس نے کہیں ڈیفالٹ کیا یا کوئی اور بات کی تو پتہ چلا کہ جب آپ اسے کولیٹرل سے ریکور کرنے گئے تو وہاں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ کولیٹرل ہے. لہٰذا یہ کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. یہ اسٹاکس کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کیا کتنے اسٹاکس ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس انداز میں اس کے ری پیمنٹس آ رہے ہیں، اور اگر ری پیمنٹس میں ایک مہینے کا بھی کوئی مسئلہ پڑ جائے یا ری پیمنٹ جیسے کہ آتے رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہو جائے، فوری طور پہ اس پہ جا کے سپروائز کرنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہا ہے اور کیوں ڈیلے ہوا، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہ آ جائے. کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک بار آپ نے اس میں لہت و لال سے کام لیا، ایک بار آپ نے ذرا چھوڑا کہ چلو یار کوئی بات نہیں ہو گئی، تو وہ پھر پیسے واپس نہیں آتے. اس لیے ضروری ہوتا ہے. Another slide. The absence of testing and validation of new lending techniques is another important problem. Adoption of untested lending techniques in new or innovative areas of the market, especially techniques that dispense with sound principles of due diligence or traditional benchmarks for leverage, may have led to serious problems at many banks. اب جہاں کہیں یہ اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کیا گیا، جہاں یہ دیکھا گیا کہ جو ڈیزائرڈ ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ کیری آؤٹ کرنا چاہیے اور وہاں نہیں ہوا، اور وہ انسٹیٹیوشنز جو لیوریجڈ ہیں، جن کے پاس اتنا کوشن اویلیبل ہے اور اس کوشن کے پیچھے وہ پلے بیک کر سکتے ہیں، وہاں جہاں اس میں کہیں کوئی آپ دیکھیں کہ پرابلم آ رہی ہو، فوری طور پہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں سگنلز آ جانے چاہیے اور وہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہاں خطرہ ہے کریڈٹ کو اور یہاں پورا رسک انوالو ہے. لہٰذا آپ سے جو کچھ بھی ہو سکے کنٹرول ایکسرسائز کرنے میں آپ ضرور کریں. اب کیا ہے، اور sound practice calls for the application of basic principles to new types of credit activity. Any new technique involves uncertainty about its effectiveness. That uncertainty should be reflected in somewhat greater conservatism and corroborating indicators of credit quality. An example of the problem is the expanded use of credit scoring models in consumer lending in the United States and some other countries. جب consumer lending کی بات آتی ہے تو وہاں انسانی نفسیات کا ضرور تقاضا آ جاتا ہے. جب کمرشل کریڈٹ کی بات آتی ہے تو وہاں کاروبار کا اور انسانی نفسیات کا دونوں کا تعلق آ جاتا ہے. لہٰذا دونوں ہی اہم رولز پلے کرتی ہیں دونوں طرح کے کریڈٹس میں. اب ایک سمجھتا ہے، وہ بھیڑ چال کی بات ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اگر ایک نے کریڈٹ نہیں دیا، اس کا ری پیمنٹ نہیں کیا، دوسرے نے نہیں کیا، تیسرے نے، لاؤ ہم بھی نہ کر کے دیکھیں. اگر پہلے شخص کو معلوم ہو کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے اور جو یہ کر رہا ہے اس میں نقصانات کیا ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، دوسرا اسے کبھی اگزامپل نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کہیں اس طرح کا کریڈٹ رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ری پیمنٹس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے جاؤ جہاں سے لینا ہو لے دو. ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ ہم جب تک ریکوری کے آخری مراحل تک پہنچتے ہیں اس وقت تک پتہ چلا کہ بہت مشکلات ہوئیں اور وہ پھر جو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ویسی ہو نہیں پاتی. ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم اس سے کمپرومائزز کی بات کرنا شروع کرتے ہیں بورور سے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ یار چلو اتنا کچھ تمہارے پاس پیسہ ہے، بینک اتنا چھوڑتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن تمہیں یہ رعایت دیتا ہے، اب اس کے بعد جو جتنا پیسہ ہے تم اس میں یہ ایڈجسٹ کرا دو. وہ پھر اپنی شرائط پہ بورور کہتا ہے کہ ہاں ہم تمہیں ایڈجسٹ کرا دیں گے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارا کنٹرول اتنا زیادہ اسٹرینجنٹلی ایکسرسائز نہ اگر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا کوئی کریڈٹ بیڈ ہونے کا. تو یہ سارے رسک ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں اور ہمیں آخر تک ان کو مانیٹر کرتے رہنا ہے. مزید دیکھیں کیا ہے یہ کریڈٹ کے والے سے رسک
کے ایسوسیشن سے large credit losses experienced by some banks for particular tranches of certain mass marketed products indicates the potential for scoring weaknesses. Some credit problems arise from subjective decision making by senior management of the bank. This includes extending credits to companies they own or with which they are affiliated, to personal friends, to persons with a reputation for financial acumen, or to meet a personal agenda, such as cultivating special relationships with celebrities. اچھا ہوتا کیا ہے میجورٹی آف دا کیسز میں جہاں وہ جو کریڈٹ ہے گڑبڑ ہوتا ہے وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ریکوری کے یا ری پیمنٹ کے بعد کوئی مسئلے پیدا ہونے لگتے ہیں تو وہ کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی ریلیشن شپ ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے، ایک بات. دوسری چیز یہ کہ کوئی سیلیبریٹی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کا نام اور اکرام ہے، عزت ہے، ہر طرف لوگ اس کو جانتے ہیں، اس سے اپنا ریلیشن شپ بلڈ اپ کیا جاتا ہے. کسی حساب سے جو کمپنی ہے یا تو اس کی کمپنی خود ہوتی ہے یا اس کے کسی رشتہ دار کی ہوتی ہے یا کوئی اور اس کا دوست ملنے جلنے والا کوئی اور واقفیت والا ہوتا ہے. تو وہ جب کریڈٹ اسے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو وہاں اس کو وہ میجرز جو ان پلیس ہونے چاہیے، جو کنٹرولز ان پلیس ہونے چاہیے، وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتا. اب ہوتا جب یہ صورتحال ہے تو آپ بھی کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو کام اس کو ذمہ لگایا گیا ہے وہ اس میں نیک نیتی سے وہ کرے گا. لہذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور آپ دیکھیے گا اگر آپ اسیسمنٹ کریں، جو بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں، جو لاسز ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی طرح سے ہوتے ہیں. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی فنکشنری کے انوالو ہوئے وہ بیڈ ڈیٹ ہو گئے. وہ وہی بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں جہاں واقعی کاروبار میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں واقعی کوئی سرکمسٹانشل ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوتا. اب یہ بہت لمیٹڈ نمبر آف کیسز میں ہوتا ہے، لیکن عام طور سے جو کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ری پیمنٹس آنے بند ہو جاتے ہیں، وہاں آپ یقین رکھیے، آپ خود اپنا تجربہ اس میں حاصل کیجئے، دیکھیے، مشاہدے میں یہ بات لائیے، آپ کو ایسا ہرگز ملے گا کہ وہاں کسی طرح سے اپنا پرسنل ایجنڈا پرسیو کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اپنی کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش کی جا رہی ہوتی ہے، یا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے جس کی وہ کنسرن ہے، وہ اس کو فائنانس کیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے تعلقات بنائے جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ فائنانس کیا گیا ہے خود ایسی اینٹی کو جس میں وہ فائنانس کرنے والا خود انوالو ہے یا اس کے متعلقین یا لواحقین انوالوڈ ہیں. ایسی صورتحال میں رسک جو ہے پورا کا پورا ہوتا ہے اور وہاں سے واپسی کے امکانات جو ہیں بہت کم نظر آتے ہیں. جہاں یہ صورتحال نہیں ہوگی وہاں آپ یقین رکھیے کہ وہ شخص جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور وہ مشکل میں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے حتی الامکان اپنی پوری کوشش کرے گا ان کی واپسی کی، ان کی ادائیگی کی. اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں یہ مشکلات ضرور پیدا ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں، یہ ایک ایشو ہے، آپ یہ ذہن میں لائیے، اور خود جب یہ دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، یہ سمجھنے کے بعد آپ جائیے اور دیکھیے، دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ سلائیڈ اس میں کیا انڈیکیشنز ہوتے ہیں. مارکیٹ اینڈ liquidity sensitive credit exposures. Market and liquidity sensitive exposures pose special challenges to the credit processes at banks. Market sensitive exposures include foreign exchange and financial derivative contracts. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ایکسپوجرز ہوتے ہیں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہوتا ہے فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اکثر جب کبھی یہ دیکھا تو آپ نے ڈالر کا ریٹ، یورو کا ریٹ، پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ریٹ، سوئس فرینکس کا ریٹ، اس میں ہر وقت کمی اضافی ہوتی رہتی ہے. اب کرتے کیا ہیں کہ صبح ریٹ کچھ ہے، دوپہر میں کچھ ہے، شام کو کچھ ہے. آج ہی کی بات لے لیجئے، آج وہ ڈالر کے ریٹ میں 10 پیسے کا فرق صبح تھا، شام کو 15 پیسے زیادہ ہو گیا، اور جب ایٹ دا کلوز آف بزنس وہ پتہ چلا کہ بالکل اس میں 3 پیسے کا مارجن رہ گیا. تو یہ فلکچویشنس ہوتے رہتے ہیں اور یہ مارکیٹ لیکوڈیٹی کی سینسٹیوٹی انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور یہی جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں جو کریڈٹ پروسیس ایشوز ہوتے ہیں. اس میں ذرا سی بھی ہماری دیر، ذرا سی بھی ہماری غفلت، ذرا سا کوئی ایسا اسٹیپ ہم جب لے لیتے ہیں تو اس میں بہت پیسوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اور آپ یقین کیجئے اس میں یا تو بہت زیادہ لاسز ہو جاتے ہیں یا وہ ادارے تک بند ہونے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جہاں کہیں اس طرح کے ایشوز انوالو ہوتے ہیں. مزید دیکھیے سلائیڈ کو. Liquidity sensitive exposures include margin and collateral agreements with periodic margin calls, liquidity backup lines, commitments, and some letters of credit
and some unwind provisions of securitizations. The contingent nature of the exposure in these instruments requires the bank to have the ability to assess the probability distribution of the size of actual exposure in the future and its impact on both the borrowers and the bank's leverage and liquidity. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے لیکوڈیٹی میں فرق پڑنے کی گنجائش نظر آ رہی ہوتی ہے, جہاں ہمیں یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں ٹریڈنگ کی گئی ہے اور اس میں اتنے کا مارجن ہے, اتنے کا فرق پڑ جائے گا, تو وہاں یہ بڑے سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, سینسٹیوٹی ہوتی ہے, لیکوڈیٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے اور اسی لیکوڈیٹی کے پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سا رسک انوالو ہو جاتا ہے, اور اسی رسک کو ہم اسیس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ہمیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی ضرورت ہماری بن گئی ہے کہ جس وقت ہم کوئی ایسا ایکسپوجر میں شامل ہوں تو وی شوڈ کیپ آور ایئرز وائڈ اوپن, آور آئیز وائڈ اوپن, سو دیٹ the risk that is associated with the transaction that we are going to carry about should not be hampered and should not bring in losses to the bank. Let's say what another slide says. An issue faced by virtually all financial institutions is the need to develop meaningful measures of exposure that can be compared readily with loans and other credit exposures. This problem is described at some length in the Basel Committee's January 1999 study of exposures to highly leveraged institutions. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کریڈٹ ایشوز ہیں اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے, اور گاہے بگاہے اچھا یہ ایشو جو ہے یہ کبھی لوکل لیول پہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں انسانی فطرت کا تقاضا ہے, چاہے وہ یہاں لوکل لیول پر ہو, چاہے لوکل لیول سے ہٹ کر انٹرنیشنل لیول پہ ہو, کسی انداز میں بھی کوئی ملٹی نیشنل کنسرنس ہوں, انٹرنیشنل کنسرنس ہوں, لوکل کنسرنس ہیں, وہاں جب ڈیلنگ آئے گی ہیومن بینگس کے ساتھ تو آپ یقین رکھیے اس میں ہر طرح کے ایشوز ضرور آئیں گے, اور وہ ایشوز صرف لوکلائز نہیں ہوتے, بعض وقت انٹرنیشنل بیسس پہ ہوتے ہیں. اب اصل میں ورلڈ جو ہے بالکل گلوبل ولیج بن گیا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, کہیں کوئی ایشو کہیں ہے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے اوپر ضرور ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی ایشو ہوا ہوتا ہے تو اس کا فال آؤٹ باہر بھی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بندہ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے کہیں اور. اسی طرح سے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ بہت سے ایشوز لے کر آتے ہیں, تو یہ سمجھ کر کہ شاید یہاں پر پہنچنے کے بعد وہ سیف ہیون ہو جاتا ہے, یہاں پہ کچھ ہوتا نہیں. لیکن اب دنیا جو ہے بہت چھوٹی ہو گئی ہے, اس لیے جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس کا فال آؤٹ ایک دوسرے پر ہوتا ہے, اور ان کا انالیسس, ان کا اسیسمنٹ کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ صورتحال رہے گی ہم یہ نہیں سمجھتے رہیں گے کہ یہ جو ایشو ہم نے ٹیکل کیا ہے یہ لوکل ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کے فال آؤٹس ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بار کچھ گڑبڑ کر کے رسک انہانس کر کے بڑھا کے ہمارے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے, وہ بس یہی ہے کہ جب تک ہاتھ نہیں لگتے, لیکن جب کبھی لگ جائیں گے تو بہت بری طرح پیش آئیں گے, دنیا میں کہیں بھی اگر ہوں چھپے ہوئے. لہذا جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں کیا رسک انوالوڈ ہے, اور ہم اس رسک کو کیسے میجر کریں گے, کنٹرول کریں گے, اور اس سے ہماری کوئی بچت کی گنجائش نہیں ہے. وی ہیو ٹو ری پے واٹ ایور از ڈیو اینڈ واٹ ایور وی ہیو ٹو پے دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا یہ امپیکٹ ہمارے اوپر ضرور ہوتا ہے. ہاں سیٹلمنٹس کی بات ضرور ہو جاتی ہے, لہذا ہمارے جو رسک کنٹرولز ہیں وہ انٹیکٹ ہونے چاہیے, اور بڑے اسٹرانگلی انٹیکٹ ہونے چاہیے تاکہ کوئی نقصان کی گنجائش نہ ہو. اب مزید دیکھیے سلائڈ. مارکیٹ سینسٹیو انسٹرومنٹس ریکوائر اے کیئرفل انالیسس آف دا کسٹمرز ولنگنیس اینڈ ابیلٹی ٹو پے. یہ بیسک چیز ہے. جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے کریڈٹ کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے رسک کی. اس میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات اٹھ جانی چاہیے, بالکل تار بجنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ جو رسک ہم لینے جا رہے ہیں کیا واقعی یہ جو شخص ہے جس کو ہم پے کریں گے, کریڈٹ دیں گے, وہ پے کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اگر ہے تو ہمیں کیا کیا اس کے لیے پیش بندیاں کرنی ہوں گی, ہمیں کیا کیا اسٹیپس لینے ہوں گے, کیا کیا ہمیں پریکاشنس لینے ہوں گے. جب تک ہمیں یہ ڈٹرمن نہ ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کریڈٹ کو کریٹ کرنے کا. لہذا یہ بہت ضروری ہے, سب سے بیسک چیز ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ انڈیویجول کسٹمر ہو, چاہے وہ کسی لیول پہ بھی کوئی کسٹمر ہو, وہ پے کر سکتا ہے بینک کے ڈیوز یا نہیں, یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے. مزید یہ کہ موسٹ مارکیٹ سینسٹیو انسٹرومنٹس
such as financial derivatives, are viewed as relatively sophisticated instruments, requiring some effort by both the bank and the customer to ensure that the contract is well understood by the customer. अच्छा, कभी कभी ये भी सुनने में आ जाता है कि भाई जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, हमसे आपने दस्तखत करवा लिए, और जब दस्तखत करवाए हैं और हमें पता नहीं कि आपने कहाँ कहाँ साइन करवा लिए, लिहाजा हमें तो उस वक्त ये पता ही नहीं था जिस वक्त हमें आप क्रेडिट दे रहे थे। तो लिहाजा जिस वक्त वो साइन करे उसे उसी वक्त ये बात अच्छी तरह बता देनी चाहिए कि देखें इसमें ये कुछ लिखा है, यहाँ आप साइन कर रहे हैं। बाद में ये भी हो जाता है कि बता देने के बावजूद भी, समझा देने के बावजूद भी उसमें वो कस्टमर जो है वो यही कह देता है, बोरोवर यही कह देता है कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता कैसे नहीं था? जिस वक्त क्रेडिट लेने जा रहे थे उस वक्त तो सारे दस्तखत किए हैं तुमने, तो तुम्हें पता कैसे नहीं है? इंस्टीट्यूशन को कैसे नहीं पता है? लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर लेवल पे एक एक चीज़ तो बताई जाती है। उसके बाद ये बात कोई इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स सी फर्दर, द लिंक टू चेंजेस इन एसेट प्राइसेस in financial markets means that the value of such instruments can change very sharply and adversely to the customer, usually with a small but non-zero probability. Effective stress testing can reveal the potential large losses, which sound practice suggests should be disclosed to the customer. Banks have suffered significant losses when they have taken insufficient care to ensure that the customer fully understood the transaction at origination, and subsequent large adverse price movements left the customer owing the bank a substantial amount. Banks और financial losses अक्सर लॉस में रहे। लॉसेस की वजह क्या हुई कि जिस वक्त रिविजन प्राइसिंग में हुआ उस वक्त ये कस्टमर्स ने कह दिया कि ये तो हमें पता ही नहीं था। हमें ये भी नहीं पता था कि जिस वक्त आप हमें अब तो इस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप इसे रिवाइज कर देंगे और ज़्यादा लेने लगेंगे। आपने क्योंकि मुझसे कहा नहीं था कि इसमें रिवीजन होगा, लिहाजा आप तो हम देंगे नहीं। लिहाजा यहाँ ये सूरत हाल जो है बड़ी अनप्लेजेंट सी हो जाती है, और इसी अनप्लेजेंटनेस को अवॉइड करते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी उसको कहा जा रहा है, जिस वक्त उसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए जा रहे हैं, उसे बता देना चाहिए कि भाई आज को मार्कअप का रेट 15% है, 16% है, कल को ये बढ़ भी सकता है। लिहाजा उस वक्त आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये 16% से ये 20% क्यों हो गया, 16% से ये 18% हो गया। आप लिख के दिया जा रहा है और उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए, स्पेसिफिकली उसे मेंशन करवाना चाहिए ताकि उसे इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे। ये हमें वक्त के साथ साथ, क्योंकि ऐसा होता है कारोबार में, बैंक भी तो एक कारोबार है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कारोबार ही करते हैं ना, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो देते हैं, तो ये बैंक का कारोबार है। तो जहाँ ये कारोबार सूरत हाल बैंकों की होती है तो ज़रूर उसमें कुशन्स और स्ट्रेसेस का तखमीना अंदाज़ा लगाना चाहिए, और इसी हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वहाँ रद्द अमल क्या होगा कस्टमर्स का। होता यह है कि जब कभी भी कोई मार्केटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जब भी कभी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जाता है तो उसके बारे में क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है। मार्केट में सैम्पलिंग जो है वो करते हैं और सैम्पल करने के बाद वो फिर उससे रिस्पांस लेते हैं। अब वो फीडबैक हमें पता चल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च करें तो इसकी भी सैम्पलिंग हो, इसका भी फीडबैक लें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई कल को, तो जब वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो प्राइसिंग उनकी होगी तो वो क्या रद्द अमल होगा, ताकि उस पर फिर उन्हें कोई नुकसान की सूरत हाल का अंदाज़ा ना हो, और अंदाज़ा अगर हो भी जाए तो उसके काउंटर मेजर्स कर लें। लिहाजा ये फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अब मज़ीद देखिए स्लाइड। Liquidity sensitive credit arrangements or instruments require a careful analysis of the customer's vulnerability to liquidity stresses, since the bank's funded credit exposure can grow rapidly when customers are subject to such stresses. Such increased pressure to have sufficient liquidity to meet margin agreements, supporting over-the-counter trading activities, or clearing and settlement arrangements may directly reflect market price volatility. अब ये market price volatility जो है वो क्या होती है? Market जो है वो unstable है, perfect arrangements नहीं है, competition बहुत है, हर तरह से मुख्तलिफ institutions आ गए होते हैं, वो product अपने launch करते हैं। मार्केट में तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि अगर 1% 2% पे लोग ट्रेड ऑफ करते हैं, यहाँ तक कि आधे % पे भी जाएंगे वो ट्रेड ऑफ कर लेंगे,
جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کتنا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے. جہاں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں آپ سمجھ لیجیے کہ کیا صورتحال ہوگی. جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ون ہیز ٹو کیپ آل آر آپشنس اوپن, اور ہمیں وہاں پہ کسٹمر کو لوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسٹمر کچھ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھر فوراً سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, تاکہ وی شوڈ ناٹ بی آن دا ورج آف لوزنگ کسٹمرز. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جو بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں اب اتنی مشروم گروتھ ہو گئی ہے ہر طرف, وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا, وہ پھر آپ کسٹمر لوز کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے, دوسری سے تیسری چلے جائیں گے, اور پھر آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کم ہو جائے گا. کسٹمر کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ کتنا اسے ساؤنڈ قسم کی پالیسیز دے رہے ہیں, سیکیورٹی دے رہے ہیں, سب کچھ نہیں, وہ تو اپنا فوری طور پہ فائدہ دیکھتا ہے. لیکن آپ کو یعنی ہمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, بینکس کو سب سے پہلے اپنا رسک ضرور میجر کر لینا چاہیے, اور اس رسک کے حوالے سے جو اس میں کنڈیشنز ہیں ان کو اسٹرنجنٹلی کنٹرول اور مانیٹر کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے, تاکہ جب اگر کوئی اسٹریس اس طرح کا آئے تو ہم اس میں بخوبی اس سے نکل آئیں. لہٰذا یہ ریئیکشن, یہ ایکشن اور ریئیکشن کا زمانہ ہے, اور اس میں ہر طرح سے ہمیں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اب مزید دیکھیے سلائیڈ. In other instances, liquidity pressures in the financial system may reflect credit concerns and a constricting of normal credit activity, leading borrowers to utilize liquidity backup lines or commitments. Liquidity pressures can also be the result of inadequate liquidity risk management by the customer or a decline in its creditworthiness, making an assessment of a borrower's or counterparty's liquidity risk profile another important element of credit analysis. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو بہت سی تبدیلیاں نظر آتی رہیں گی. کسٹمر جو ہے ایک جگہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح چل رہا ہے تو دوسری جگہ بھی وہ صحیح چل رہا ہے, دوسری جگہ صحیح اگر چل رہا ہے تو تیسری جگہ بھی صحیح چل رہا ہو, یہ بھی کوئی شرط نہیں ہوتی. اس لیے وی ہیو آل آر آپشنس اوپن, اور جب کبھی کوئی بات ہو تو لکوڈ سینسٹیو ایریاز جتنے بھی ہیں انہیں ہمیں کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہوئے بات آگے بڑھانی چاہیے, کیونکہ یہ مارکیٹ ہے, مشروم گروتھ ہے, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں, مختلف قسم کے بورورز ہیں, مختلف, کوئی آنےسٹ بورور ہے, کوئی ڈیلیجنٹ بورور ہے, کوئی فراڈ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے, کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کو ڈیفراڈ کرے اور بھاگ جائیں. کچھ آپ کو اپنے جتنے بھی رسک کنٹرولز ہیں وہ آپ کو پوری طرح ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو کرنے پڑیں گے. اب مزید دیکھیے, مارکیٹ اینڈ liquidity sensitive instruments change in riskiness with changes in the underlying distribution of price changes and market conditions. اب یہ جہاں آپ نے پرائسنگ کی چینج کی, جہاں آپ نے قیمت بڑھائی اپنے پروڈکٹ کی, آپ یہ دیکھیے فورن انسٹرومنٹ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ انسٹرومنٹ میں چینج ہونے کی ضرورت ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص, جو بورور ہے, اس نے ایک انسٹرومنٹ آپ سے لیا ہے ایٹ اے پرٹیکولر پرائس, اب دوبارہ جب اس کو ضرورت پڑے گی نا تو وہ کیا کرے گا, وہ 10 بار سوچے گا. جب اگر اپورڈ ریویژن ہو گیا پرائس میں, وہ کہے گا یہ بینک مہنگا ہے, یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس نے زیادہ قیمت پہ دے رہا ہے, اور وہ کیا کرے گا, وہ وہاں جانے کی کوشش کرے گا جہاں سے اس کو نسبتاً سستا کچھ انسٹرومنٹ یا کوئی پروڈکٹ بینک کے حوالے سے مل جائے گا. جہاں یہ کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ وفادار ہوگا بینک. اب یہ تو لائلٹی جو ہے یہ ایک فالس پیراڈائم بن گیا ہے, کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ لائلٹی وغیرہ کچھ نہیں, اپنا وہاں پہ پرسنل انٹرسٹ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آدھا % کہاں سے کم مل رہا ہے, 1% کہاں سے کم مل رہا ہے. اگر آپ تاجر ہیں, آپ 1% اور 2% اور آدھے % پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آدھا % آپ کا بچے گا اس سے دوسرے آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے اگر آپ نے بینک سے کوئی فائنینس لیا ہوا ہے. لہٰذا ہر شخص جو ہے بہت زیادہ کیلکولیٹو ہو گیا ہے, اور خاص طور سے جو بوروئنگ ہوتی ہے وہ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنا رسک دیکھتے تو ضرور ہیں, لیکن بوروورز جو ہیں وہ اس سے زیادہ, جو پروڈنس ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ دیکھتے ہیں پرائسنگ وغیرہ. لہذا وہ اس کو پھر اسی حساب سے انالائز کرتے ہیں, اور اس کی انالیسس کرتے ہوئے پھر وہ رسک اس کو دیکھتے ہیں, اور وہ پھر بینک سے نیگوسیشنز ان کی ہوتی رہتی ہیں, اور یہ دیکھ کر نیگوسیشنز ہوتی ہیں کہ کہاں تک کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں مزید. For market-sensitive instruments, for example, increases in the volatility of price changes effectively increases potential exposures. Consequently, banks should conduct stress testing of volatility assumptions. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کبھی وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس بینک والے, تو اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کتنا والیٹائل ہے.
ولیٹیلٹی سے مراد یہ کہ اتار چڑھاؤ اس میں کتنا ہوگا، کتنے لوگ جائیں گے اسے خریدیں گے، کتنے لوگ نہیں لیں گے، کہاں پہ اس کا رسک زیادہ انوالو ہے، کہاں پہ رسک کم انوالو ہے، وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو رسک منیمائزیشن میں ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو رسک کو نگیٹ نہیں کر سکتے، اور ہر طرح سے اس میں رسک کی پروپوزیشن بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں ولیٹیلٹی فیکٹرز میں، اور اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی کبھی کسی پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے اس میں بہت سے کنڈیشنل اور یا سچویشنل چینجز ہو جاتی ہیں، لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تب ہم کہیں آگے بات بڑھا سکتے ہیں اور ان رسک کو کور کر لیتے ہیں۔ مزید سلائیڈ دیکھیے۔ مارکیٹ اینڈ liquidity sensitive exposures, because they are probabilistic, can be correlated with the credit worthiness of the borrower. This is an important insight gained from the market turmoil in Asia, Russia and elsewhere in the course of 1997 and 1998. Liquid sensitive exposures بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں probabilities ضرور دیکھنی چاہیے۔ probability کیا ہے؟ probability اس بات کی ہے کہ یہ کتنا فائدہ ڈیل دے گا یا کتنا اس سے نقصان دے گا، اور یہ فائدہ اور نقصان اسی وقت آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس میں بورور کی کریڈٹ ورتھنس کو اینالائز کر لیں۔ کریڈٹ ورتھنس آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس میں رسک، اس میں انہیرنٹ رسک کتنا ہے اس کو فائنانس کرنے میں، یہ آپ کو دیکھ لینا پڑتا ہے، یہ آپ اندازہ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، ایشیا کی، رشیا کی اور دوسرے ورلڈ کی جو گلوبل مارکیٹس ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے رسک فیکٹر اور اس کی پروبیبلٹی، کہ کہاں رسک کی کتنی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کریں۔ That is the same factor that changes the value of a market or liquidity sensitive instrument can also influence the borrower's financial health and future prospects. اب یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اگر جو مارکیٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکوڈیٹی سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ رسک کنٹرول ہو جاتے ہیں، پرائسنگ جو ہے زیادہ ہو گئی۔ اور جب بعض وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پرائسنگ آپ نے زیادہ کی ہوتی ہے تو وہ رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پروڈکٹ کا جو پہلے پرائسنگ کی گئی تھی وہ اتنا اسیسمنٹ نہیں کیا گیا تھا کہ اس میں کتنا رسک انوالو ہے۔ جب بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں تو بہت زیادہ رسک انوالوڈ ہے، لہذا اس کو ذرا زیادہ پرائسنگ کر دو، جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے ریویژن ہو جاتا ہے پرائسنگ کے اندر، اور یہی پرائسنگ جو ہے پھر لوگوں کو گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، اور وہ یہ کہنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن بینک کیونکہ اسٹریسز کو برداشت کر چکا ہوتا ہے، بینک اپنا فیڈ بیک لے چکا ہوتا ہے، بینکس یا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کا رسپانس جو ڈیزائرڈ ہوتا ہے انہیں مل چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ جو پرائسنگ کا اپورڈ ریویژن ہوا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں رسک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرائسنگ کو بڑھایا ہے۔ اب مزید دیکھیے، بینکس need to analyze the relationship between market and liquidity sensitive exposures at the default risk of the borrower. Stress testing, shocking the market or liquidity factors is a key element of that analysis. میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کبھی بھی مارکیٹ ریویژن ہوتا ہے، جب کبھی بھی پرائسنگ میں چینجز آتے ہیں، تو ہمیشہ یہ ضرور ذہن میں ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں رسک کتنا انوالو ہے، کتنا ایسوسیٹیڈ ہے، اور جیسے جیسے وہ رسک کی انالیسس ہوتی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہو جاتے ہیں کہ جہاں کبھی کسی کو آپ نے فائنینس ایکسٹینڈ کیا، فائنینس ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ری پیمنٹ میں اگر پرابلم ہوئی ہے، جو ری پیمنٹ کا اگر کبھی جب نیگوسیشن یا سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو اس پرائسنگ پہ نہیں ہوتا جس میں پہلے سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ 16% ہے تو اس میں 2-3% کا اضافہ ہو جاتا ہے، 16 ہے تو 18 ہو جائے گا، 18 ہے تو 20-22 ہو جائے گا۔ غرض کہ یہ سارے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کے حساب سے پرائسنگ کی بات ہوتی ہے، تاکہ ہمیشہ آپ نے یہ تو نہیں ہوگا ہائر دا رسک گریٹر دا ریٹرنز، جہاں کہیں رسک زیادہ ہو جاتا ہے وہاں ریٹرنز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ایک بار کوئی اتنا رسک لینے کو رضامند نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے رسک لے بھی لیا ہے تو وہ پھر اس کی قیمت بھی اسے اچھی ملتی ہے۔ اب یہی باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، رکھی جاتی ہیں جب کریڈٹ کریٹ کیا جاتا ہے، رسک کے حوالے سے وہ رسک اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کریڈٹ کو کیا پروسیسز انوالوڈ ہوتے ہیں جس سے اس کا ٹوٹل کریڈٹ اپروول پروسیس ظہور پذیر ہوتا ہے، اور وہ کریڈٹ اپروول پروسیس کیا ہے وہ دیکھیے۔
The individual steps in the process and their implementation have a considerable impact on the risks associated with credit approval. Therefore, this chapter represents these steps and shows the examples of the shapes they can take. However, this cannot mean the presentation of a final model credit approval process, as the characteristics which have to be taken into consideration in planning credit approval processes and which usually stem from the heterogeneity of the products concerned are simply too diverse. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کریڈٹ اپروول پروسیس ہے اگر ایک بار ہے سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے. بعض وقت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں, بہت سے جو پروسیسز ہوتے ہیں, اس میں ڈیویشن ہوتا ہے, اس میں انکلینیشن ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں, اور اس کرنے کی وجہ سے آپ کو اس میں پروسیس میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں. اور جہاں تبدیلی آپ کی ہو گئی, رونما ہو گئی, تو اس میں کیا انجام ہوتا ہے؟ اس میں یہ آپ کے پورے پروسیس میں چینجز آتے ہیں, اور وہ پروسیس چینج جو ہے اس وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کا صحیح مارکیٹ انالیسس کر لیا ہوتا ہے, اس کا آپ نے صحیح فیڈ بیک لے لیا ہوتا ہے, آپ نے کنٹرولز ایکسرسائز کرنے ہوتے ہیں, آپ نے میجرز لینے ہوتے ہیں, ہر طرح سے آپ نے پابندیاں جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے, آپ یقین کیجئے جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو آپ کا کریڈٹ جو رسک ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا, اور اسی حساب سے جو کریڈٹ اپروول پروسیس ہے اس کو بڑا ڈیلیجنٹلی مانیٹر کر کے اور تب اس کا پروسیس کا اپروول دیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اور اسی وجہ سے کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا تھا, کہہ بھی چکا تھا کہ جب کوئی کریڈٹ اپروول فنکشنری کے پاس ہوتا ہے, وہ دیتا ہے تو وہ بڑا پروڈنٹ ہوتا ہے, اسے سارے پروسیسز کا علم ہوتا ہے, اسے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کے بعد ریکمنڈیشنس آئے ہیں, اسے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کل کو جب اسے فائنانس کیا جا رہا ہے تو کیا یہ فائنانس واپس آ سکے گا یا نہیں. لہٰذا یہ تمام جب ساری صورتحال ہوتی ہیں تبھی یہ بہت پروڈنٹلی کریڈٹ اپروول پروسیس ایکسرسائز ہوتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر اس کو دے دیا جاتا ہے, اور اسے پھر مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مزید سلائیڈ دیکھیے. That said, it is possible to single out individual process components and show their basic design within a credit approval process optimized in terms of risk and efficiency. Thus, the risk drivers in carrying out a lending and rating process essentially shape the structure of this chapter. First of all, we need to ask what possible sources of error the credit approval process must be designed to avoid. The errors encountered in practice most often can be put down to these two sources. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے جو پروسیس میں فیکٹرز ایسے آتے ہیں جس سے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ کیا کیا ہے, تاکہ جب بھی ہم پروسیس کو اپروو کر رہے ہوں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی یہ رسک اس کا انہیرنٹ جو ہے وہ منیمائز ہو گیا یا نہیں. اور عام طور سے سمجھا جو جاتا ہے وہ یہ دو باتیں ہوتی ہیں جو خاص طور سے ذہن میں رکھی جاتی ہیں. نمبر 1, سبسٹینٹیو ایررز. These comprise the erroneous assessment of a credit exposure despite comprehensive and transparent presentation. Procedural errors may take one or two forms. On the one hand, the procedural structural design of the credit approval process itself may be marked by procedural errors. These errors lead to an incomplete or wrong presentation of the credit exposure. On the other hand, procedural errors can result from an incorrect performance of the credit approval process. These are caused by negligent or intentional misconduct by the persons in charge of executing the credit approval process. یہ بہت ضروری ہے. جب کبھی بھی کوئی پروسیس کریڈٹ کا جوپرڈائز کیا جاتا ہے, دیدہ و دانستہ طور پہ اس کو پریزنٹیشن صحیح نہیں کرتے, لگتا ہے کہ وہ جو پریزنٹیشن کریڈٹ اپروول پروسیس کا وہ صحیح ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ انہیرنٹ فیلیئرز ہوں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے آپ وہاں یقین رکھیے گا کہ وہ کریڈٹ کا جو اپروول کا پروسیس ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اور یہ کریڈٹ اپروول پروسیس آپ یقین کیجئے گا یہ شروع سے ہی نان پرفارمنگ بننے کی تیاری ہوتی ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کریڈٹ ڈسبرسمنٹ جب ہو گیا, آپ نے ڈاکیومنٹیشن بھی پورے کروا لیے, آپ نے اس کی رسک انالیسس بھی کروا لی, آپ نے اپنے بندوں کو بھیج کر, نمائندوں کو بھیج کر اس کی بزنس بھی چیک کروا لیے, آپ نے ہر طرح سے جا کے دیکھ لیا کہ وہ کاروبار اس کا صحیح ہے. کریڈٹ اس کو ڈسبرس ہو گیا, پیسے لے لیے,
پیسے لینے کے بعد وہ اچھی طرح آتا رہا 2-3 دن 4 دن، اس کے بعد ایک دم سے غائب ہو گیا. غائب ہونے کے بعد جس وقت جس برانچ سے وہ کریڈٹ اسے ڈسبرس ہوا تو وہاں ایک دم سے خاموشی جب ہوئی اس کی طرف سے، تو وہاں برانچ ریپرزینٹیوز نے بھیجنا شروع کیا اس کے طرف کہ وہ کہاں چلا گیا بورور. وہاں پتہ چلا اس کے جو کاروبار کی جگہ ہے وہ بند ہے. مزید پروب کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 1 ہفتے سے 10 دن سے وہ تو آ ہی نہیں رہا. اس کے بعد مزید جب اس کے چوکیدار یا جہاں پہ اس کے اسٹاکس وغیرہ تھے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا اور تالا کھلوا کے دیکھا گیا، پتہ چلا وہاں اسٹاکس ہی نہیں ہیں اور وہاں پہ وہ خالی بلڈنگ ہے. اور وہ بلڈنگ جو تھی جو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے نام ہے، ڈاکیومنٹ دے دیے، سب کچھ کر دیا، پتہ یہ چلا کہ وہ اس نے راتوں رات وہ بلڈنگ کا سودا طے کیا اور وہ بیچ کر وہ چلا گیا. اور نہ اس نے جو بینک کے پیسے لیے تھے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ وہ، اور ساتھ میں اس بلڈنگ یا اس کا جو اس کی مالیت تھی، جو اس کی قیمت تھی وہ لے کر وہ فرار ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا گیا کہاں. یہ بھی انسٹنسز آئیں. تو کیا ہوا، یہ شروع سے اس کی نیت ایسی تھی. مگر جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب کبھی بدنیتی ہوتی ہے تو سارے کیسز میں نہیں ہوتی. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ بدنیتی کا عنصر شامل ہوتا ہے. اگر واقعی کسی کو دشواری ہوتی ہے ری پیمنٹ میں بعد میں، تو وہ واقعی کاروباری مسائل ہوتے ہیں، اور ان کاروباری مسائل کے پیش نظر جب وہ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے دقت ہوتی ہے اور اس سے وہ نکلنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. وہ بدنیتی نہیں ہوتی بلکہ وہ عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے واقعی اس کو رکاوٹ یا دشواری ہے. لہذا ان دونوں میں فرق کر لینا چاہیے. ایک تو بدنیتی پر معمول اس کا کریڈٹ اپروول جو دیا گیا اور اسے کس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا، کیونکہ یقیناً جس وقت اس کا پروپوزل آ رہا ہوگا تو وہ اس کا ضرور لوئر لیول پہ انٹینشن ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن ہو جائے. تو جہاں یہ ہو جاتی ہے تو یہ کسی کے دل میں تو رہا نہیں جاتا، لیکن اپنے جو پیرامیٹرز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی. اور جہاں اس کے امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہوتی ہے وہاں نتائج ہماری مرضی کے نہیں ہوتے. اب دیکھیں ایک سلائیڈ اور کیا کہتی ہے. In the various instances describing individual steps in the process, this chapter refers to the fundamental logic of error avoidance by adjusting the risk drivers. In doing so, however, it does not always reiterate the explanation as to what sources of error can be reduced or eliminated depending on the way in which they are set up. اب یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پروسیسز تو ضرور انوالوڈ ہیں، اور جب وہ پروسیسز انوالوڈ ہیں اس میں کوئی ویکنیسز شارٹ کمنگز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی چیز جو ہے ہم چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں اس کو فول پروف بنانے کی، ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں اس کو رسک فری بنانے کی، ہم کچھ بھی کر ڈالیں، لیکن اگر کوئی اس پہ درپے ہے کہ بینک کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچانا ہے تو سارا ہی رسک انوالوڈ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو کسی انڈیویجول پہ وہ طے کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا، فائنانس ڈسبرس ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم بینک کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بینک اور مالیاتی اداروں کے فنکشنریز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو اور زیادہ ویگرسلی انفورس کرنا چاہیے. اب دیکھیے مزید سلائیڈ کیا کہتی ہے. While credit review, for example, aims to create transparency concerning the risk level of a potential exposure and thus helps avoid substantive errors, the design of the other process components laid down in the internal guidelines is intended to avoid procedural errors in the credit approval process. Still, both substantive and procedural errors are usually determined by the same risk drivers. Thus, these risk drivers are the starting point to find the optimal design of the credit approval processes in terms of risk. Yes, this has to be viewed and this has to be completely understood. جب کبھی بھی رسک کا ایشو آتا ہے، جب بھی کبھی رسک کی کوئی بات آتی ہے تو اس کے میٹیگنٹس کا ضرور ذہن میں ہونا چاہیے، اور جب تک میٹیگنٹس ہمارے سامنے نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کچھ بات کر نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ڈیورنگ دا کورس آف آر لیکچر، پہلے بھی ابھی بھی
آپ کو سب سے پہلے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کے جو پروسیسز ہیں ان کا کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے ڈاکیومنٹیشن کے نگاہ سے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ وہ جو افیکٹو میجرز، افیکٹو کنٹرولز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور کیا وہ جو افیکٹو میجرز اور افیکٹو کنٹرولز ہیں ان کا صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے لیٹر اور اسپرٹ میں یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں اس میں ڈیویشن اگر ہوتا ہے تو وہاں آپ یقین کیجئے وہ ڈیویشن جو ہے وہ کافی مشکلات کا حامل بن جاتا ہے، اور جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں یہ بہت مشکلات پیش ویسے بھی کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی چلے کہ کریڈٹ اپروول جو پروسیس ہے وہ کتنا زیادہ رسکی ہوتا ہے. ہر فنکشنری جو ہے وہ اس میں پوری طرح انوالوڈ ہوتا ہے، اور جب یہ فنکشنری اس میں انوالوڈ ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ پروسیس گراس روٹ لیول سے، نیچے سے جہاں وہ انیشیٹ ہوا اور اس وقت تک جو کریڈٹ سینکشن اتھارٹی ہے اس نے کس طرح اس کو لیا، یہ دیکھنا چاہیے. جب یہ صورتحال دیکھ لی جاتی ہے، یہ سمجھ لی جاتی ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ کا پروپوزل پروسیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اس میں ہر کیس میں چاہے ہم کتنا ہی اس کو فول پروف بنائیں، چاہے کتنا ہی ہم رسک فری بنائیں، چاہے کتنا ہی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو کسی طرح سے بینک کے انٹرسٹ کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو جیوپرڈائز نہیں ہونے دیں گے، مگر کبھی کبھی ایسے حالات اور واقعات ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مجبوری ہو جاتی ہے اور وہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پرائسنگ فیکٹر بھی ہم نے انالائز کیا کہ جہاں رسک زیادہ ہوتا ہے وہاں پرائسنگ کی بھی بات آ جاتی ہے. وہ پھر کسٹمر یا بورور جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم اتنے پیسے تو نہیں دیں گے، ہم اس لیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں، لہٰذا ہمیں اسے یہ بھی کنونس کرنا پڑتا ہے. غرض کہ یہ اسٹیپس جو بھی ہیں رسک کے حوالے سے، کریڈٹ کریشن کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا اس وقت تک رسک منیمائز کرنے کی ہمیں پوری ضرورت ہے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوگ کافی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بینک کو ڈیفراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے مرتا کیا نہ کرتا ہمیں اور ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں، کنٹرولز جس کی کوئی ہمارے پاس لمٹ نہیں ہوتی جب بھی کوئی صورتحال ہو. لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. جب بھی کبھی کریڈٹ کی کوئی بات آتی ہو تو آنکھیں کھلی ہوں، رسک کنٹرولز افیکٹو ہوں، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منیمل چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور کسی انداز میں بھی ہم کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہماری ویجیلنس، ہماری سینسٹیوٹی، ہمارا ایسوسیشن، ہمارا کریشن، ہمارا ایکسپوجر، ہمارا ہر انداز میں ایکسپیرینس جو ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. آئندہ پھر اور اس پہ بات ہوگی. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.